نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان مردود ہے، اس کا ہر عمل اور فعل مذموم ہے، اس کی چالیں مکار ہیں، اس کی تدبیریں کمزور ہیں، یہ ہر انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کی قسمیں کھائی۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ مجھے تیری عزت اور تیری شان کی قسم ہے میں لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ بار بار مختلف طریقوں سے انسان پر وار کرتا ہے، کبھی یہ ذہن میں غلط خیال لا کر، کبھی یہ انسان کے خون میں گردش کر کے، کبھی یہ انسان کی نماز میں وسوسے ڈال کے، اور مختلف اس کے حملہ کرنے کے، اس کے وار کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ کوشش اس کی ایک ہے کہ یہ گمراہ ہو جائے، لیکن طریقے، حربے، انداز مختلف ہیں۔ یہ کبھی ذہن پر حملہ کرتا ہے، کبھی سوچ میں، خیال میں فتور اور بگاڑ لاتا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو یہ انسان کے پیٹ اور کھانے تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کے پیٹ میں کب داخل ہوتا ہے، شیطان انسان کے کھانے میں کب شریک ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5262۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، یعنی اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور وعند طعامہ، کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ اعلان کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ اس گھر میں ہمارا داخلہ منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام بسم اللہ پڑھا ہے۔ اور کھانا کھاتے ہوئے وعند طعامہ، جب انسان کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے کہ آج یہ شخص، اس کا کھانا بھی برکت والا ہوگا، میرا اس کے کھانے میں میں کبھی شریک نہیں ہو سکتا، میں اس کے کھانے کا حصہ دار نہیں بن سکتا، کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان سے محفوظ رہیں، شیطانی خیالات، وسوسوں، بیماریوں سے، تو ہمیں چاہیے کہ شیطان کو اپنے کھانے میں شامل نہ کریں۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، انسان جب کھانا اس کے سامنے رکھا جاتا ہے تو جب کھانا کھاتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان جو ہے وہ اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، شیطان اس کا حصے دار بن جاتا ہے، اور یہاں پر ہی بس نہیں، یہ خوشی سے اعلان کرتا ہے، یہ خوشی سے اپنے دوسروں کو پیغام دیتا ہے کہ آ جاؤ، اس گھر میں اب ہمارا ٹھکانہ بھی ہے، اس گھر میں اب ہمارا کھانا بھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے کھانے سے محفوظ رہے، ہم جو ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں، تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے، اور
جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی ہمیں جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بچے کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ اللہ کا نام لے کے شروع کرو اور دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کھانا کھاؤ، اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ